بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 دن وقفہ رہا، طبیعت پھر گیسٹرو کا اثر تھا۔ رمضان شریف میں آپ کو پتا ہے کہیں کوئی آدمی ایسی چیز کھا لیتا ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو معذرت خواہ ہوں، 2-3 دن اس لیے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، گورنمنٹ نے ڈسٹارشنز کی، غزہ کے حوالے سے پیس بورڈ کا اجلاس تھا، اور وہاں پر جو ہم نے خوشامد کرنی تھی، جس طرح ہم نے امریکہ کو خوش کرنا تھا، کیونکہ ہم مکمل طور پہ اس وقت امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور ہم ان کی جی حضوری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا پر لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، چکر دے رہے ہیں کہ ہم کو بہت انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسیو کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈسٹارشن، اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے مریم کے جہاز کا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا، وہ ویسے ہی ایک بیڈ گورننس کی مثال ہے، بتاتا ہے آپ کو کہ ہمارے حکمرانوں کا ذہن کیسا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اگر اتنے 40 ارب کے کام کیا، 10 ارب کا جہاز خرید لیا تو کیا ہوا، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت تو ہے نہیں ذاتی، یہ تو پنجاب حکومت کی۔ تو اس طرح کی جو فضول گفتگو، فضول آدمیوں سے، ایڈیٹس سے آپ اسی طرح کی گفتگو کی توقع کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی ڈسٹارشن، میڈیا بھی بھرپور انداز میں اس میں استعمال ہوا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ عمران خان صاحب کی صحت کا، ان کی آنکھ کا علاج کا معاملہ تھا۔ رات ان کو پھر پمز میں لایا گیا، رپورٹڈلی ایک 10-11 گاڑیوں کا قافلہ تھا جس میں ان کو لایا گیا، اور یہاں پر جو تمام لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، ٹیلی فون، موبائل لے لیے گئے، سٹاف کو ٹائٹ لپٹ کر دیا گیا۔ جن ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا، مطلب معائنہ کیا، ہمیں نہیں پتا وہ کون ڈاکٹرز ہیں، بس جو سرکاری پریس ریلیز ہے وہی ہے۔ اب اس حکومت کی کس بات پہ آپ یقین کریں؟ یہ اگر دن کو 12 بجے یہ کہیں نا کہ دن کے 12 بجے، تو آپ ان پر یقین کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ اس قدر جھوٹے ہیں، یہ اس قدر مکار ہیں، اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے فیملی نے یہ کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے ڈاکٹر اس میں، یا فیملی کے نامینیٹڈ ڈاکٹرز کو اس میں ڈالیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے کنسنٹ دی، پمز کے ڈائریکٹر کا ایک بیان ہے، انہوں نے لکھا تحریراً کہ میں اس پر راضی ہوں، اس معائنے پر میں راضی ہوں، اس علاج پر میں راضی ہوں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیے، ایک بندہ جو پچھلے 3.5 سال سے قید میں ہو، اور وہاں پر پولیس بھی ہو، اسپیشل سروسز بھی ہوں، ایجنسیاں بھی ہوں، تو اس کا جو اقرار ہے کیا قانونی طور پر وہ ویلڈ ہے؟ پولیس کو جو بیان دیا جاتا ہے نا میجسٹریٹ کی غیر موجودگی میں، وہ بھی عدالت میں جب تک جج کے سامنے بیان نہ ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کہ جی عمران خان نے کنسنٹ دے دی تھی، اور 40 منٹ کا ان کا وہ پروسیجر ہوا، پہلے بھی وہ سٹیبل تھے، بعد میں بھی وہ سٹیبل تھے۔ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر یہ قانون ہے کہ فیملی جو ہے، جس وقت پروسیجر ہو رہا ہو ایک فارمر پرائم منسٹر کا اور یا کسی عام آدمی کا بھی، تو فیملی کو وہاں پر ایکسیس نہیں ہوگی؟ مجھے آپ یہ بات بتائیے۔ یہ نہ کوئی خدا کا خوف ہے، نہ کوئی قانون کی پاسداری ہے، یہ صرف اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہٹ دھرمی ہے، اور یہ طاقت کا بے جا استعمال ہے۔ جس طرح مذاق اڑاتے ہیں، پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کیا کر لیں گے یہ اگر ہم یہ نہیں کرتے، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ بات ہی نہیں مانتا کسی کی، وہ بات ہی نہیں مانتا کسی کی، نہیں مانے گا تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کوارسیولی اس کے اوپر زور آزمائی کر کے اس کو منوانا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں مانے گا، اس نے تو منع کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو اس کے لیڈر ہیں وہ کمپرومائز کر چکے ہیں، عوام وہیں پر کھڑے ہیں، انٹیکٹ ہے۔ پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ تبدیلی کی وہ تمنا اور وہ آرزو لے کے جو لوگ اس کے پیچھے چلے تھے، وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں، خان آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ جو فصلی بٹیرے لائے گئے، یا جنہوں نے چکوا دیا، یا جو شعبدہ باز، انہوں نے اپنے راستے جو ہیں وہ بدلے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی صورتحال کے بارے میں کچھ پتہ نہیں،
ان کے جن لوگوں نے بقول حکومت کے ان کا معائنہ کیا، ان کے ساتھ کسی کی کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی تصویر لگائی تھی، مجھے یقین کریں باہر سے فون آئے کہ پلیز اس تصویر کو ہٹا دیں، ہماری جان خطرے میں ہے، ہم پرابلم میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، تو میں نے وہ تصویر ہٹائی۔ تو مجھے یہ بات بتائیے، وہ انڈیپینڈنٹلی عمران خان کی صحت کے بارے میں کیا بات کریں گے، جو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ان کے چہرے کا نہ پتہ چلے کسی کو؟ یہ تو کوئی آزاد منش افراد جو ہوں، جو اس بات پہ یقین رکھیں۔ یہاں پہ میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت پورے معاشرہ جس طرح عام لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی اسی طرح ہی ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن کیا کرتے ہیں وہ؟ ادھر سے کمیشن، ادھر سے کک بیک، ادھر سے مال، ادھر سے پیسہ۔ چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو یہ سارا معاشرہ پیسے کا پجاری ہے۔ میں بھی ایک گناہگار آدمی ہوں، میں کوئی اس میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کسی چیز کا، لیکن اس وقت جو عمران خان کی صحت ہے اس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر جس طرح کہا گیا، اس کو پولیٹیکل پرزنر کہہ دیا گیا، اور بہت ڈسٹارشنز کی حکومت نے تاکہ جو میجر چیزیں ہیں ان کو چھپایا جا سکے۔ اکانومی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، اور پاکستان مکمل طور پر امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہم یہاں پر خطے میں جو ہماری پہلے ایک پوزیشن ہوتی تھی وہ ہم لوز کر چکے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانتے ہیں نہ اس چیز کو مانتے ہیں، تو یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مسلسل عوام کو اس میں وہ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے جو بات کی بشرا بی بی صاحبہ سے، جو انہوں نے اپنی بیٹی سے اور بہو سے بات کی، اور انہوں نے آ کے پھر مریم وٹو صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، اور بھی لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیے، تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر یونائٹڈ نیشن سے رابطہ کریں، وکلاء سے رابطہ کریں، تنظیم سے رابطہ کریں، سپریم کورٹ جائیں اور بتائیں کہ یہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے۔ اب اسی آنکھ کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ تو بہت امپروو ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے، اور ایک ایسے ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے ان کا جہاں پہ ریٹنا کی اسپیشلٹی نہیں ہے۔ کوئی باہر سے جی ڈاکٹر آئے گا، کون ڈاکٹر آئے گا کیا؟ بھئی آپ ایک فیملی کا بندہ اس میں بھیج دیں، اس میں ان کا جو ذاتی معالج ہے اس کو بھیج دیں، ان کے جو باقی چیزیں ہیں جو ان کو جس وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے وہ بڑی سنگین چیزیں ہیں، ان کا کوئی فزیکل چیک اپ نہیں ہوا، اور لیکن حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ ایک اس وقت آج کی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، اور باقی بہت سارے جو صحافی ہیں وہ جس انداز میں گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور آپ جو پرائم ٹائم ہے سارا اس نیشنل میڈیا کا، اس میں جس انداز میں جن موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور اس کو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ مکمل میڈیا پر تسلط اور کنٹرول ہے۔ میں آج سے ریگولرلی اب ویلاگ کا سلسلہ صحت بہتر ہے شروع کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ جو اس وقت بین الاقوامی طور پر جو یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ جو جھگڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای سعودی عرب کے ٹکڑے کرنا چاہ رہا ہے، میں آپ کو اس پر بات کروں گا، کیونکہ اس کا ہماری پالیٹکس پر بھی بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا۔ ہم نے معاہدہ جو ہے ڈیفنس کا وہ تو کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں یو اے ای کے، تو کیا ہے یہ سب، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔